دانائے رموز ایوں آہوں اے جوش، مولائے اکابر جہاں ہوں اے جوش، کیوں اہل نظر پڑھے نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش۔ اردو شعر و ادب میں بولتی ہوئی زبان کے نغمہ سروش شبیر حسن خاں جوش نے خود کو شاعر آخر الزماں کہنے میں بظاہر تعلی سے ضرور کام لیا ہے، لیکن اس لہجے میں ان کا اپنا استحکام بھی ہے اور دوام بھی۔ جوش تہذیب اردو کے درون اور ستون کا نام ہے۔ جوش کی حیات اور صفات کے پہلو کثیر الجہات ہیں۔ گزشتہ 100 برس سے اس شاعر شباب اور شاعر انقلاب کا رومانی، ایمانی، سماجی، سیاسی اور انقلابی لہجہ اردو کے حوالے سے بر صغیر ہند و پاک کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ اردو ادب کو 1.25 لاکھ اشعار دینے والا شاعر، اپنی پرتپاک اور بے باک نظموں سے برطانوی حکومت کے تسلط کے خلاف قوم کو آزادی سے جوڑنے والا مجاہد آزادی جوش ملیح آبادی ہندوستانیوں کے دلوں پر کل بھی چھایا ہوا تھا اور آج بھی چھایا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اپنی زبان سے جوش کا والہانہ عشق ہے۔ اردو زبان سے متعلق جوش کی ایسی نظموں پر عوام و خواص سر دھنتے آ رہے ہیں۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار سے سنیے جوش کی یہ نظم۔ ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں اور شاہوں پہ خند زن ہوں کہ تیرا غلام۔ جوش کی شاعری بزم سے ضرور ابھری، لیکن عزم اور رزم سے پہچانی گئی۔ اس کی طلبداد نہیں رہی، جہاد رہی ہے۔ یہ فولاد بن کے بڑھی اور فضاؤں کو آزاد دیکھ کر خوش ہوئی۔ سلطانی جمہور کے نور سے معمور جوش کی شاعری کے 21 مجموعے جو جنون و حکمت ہے، اس کے نقش و نگار طلوع فکر اور موجد و مفکر ہو کر رامش و رنگ میں ڈھلے ہیں۔ جوش نے سنبل و سلاسل سے فکر و نشاط کی نئے جہان مانی تلاش کی، جو شعلہ و شبنم کی طرح آزادی وطن کی تحریک میں آیات و نغمات ثابت ہوئے۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلا تم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو مہر لگایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔
जोशमली आबादी की शख्सियत और अदबियत उर्दू ज़बान और अदब की तारीख का एक रोशन बाब है। अपने बारे में जोश खुद लिखते हैं, मेरी जिंदगी के 4 मेलानात हैं, शेरगोई, इश्कबाजी, इल्म तलबी और इंसान दोस्ती। मैं शायरी के पीछे नहीं दौड़ा, शायरी ने खुद मेरा ताक़ुब किया और 9 बरस की उम्र में मुझको पकड़ लिया। शायरी मेरी हाकिम है और मैं महकूम, वो जाबिर है मैं मजबूर, वो काहिर है मैं मक़हूर, वो आमिर है और मैं मामूर। मजमूई शायरी से मुतालिक जोश ने जो राय कायम की वो ये है, लखनऊ की आज भी वो रंग रलियां दिल में हैं, पहले 2 ज़ेरे कदम थी अब वो गलियां दिल में हैं। मैं माना को इतना मर्तबा नहीं देता हूं, माना का से जब माना भी पैदा हो जाते हैं एक्सप्रेशन में तो शायर का मर्तबा बढ़ जाता है, लेकिन जिसको पीस ऑफ लिटरेचर कहते हैं वो एक्सप्रेशन है। एक लड़का एक लड़की दोनों साथ खेलते हैं, लड़की जवान हो गई शर्माने लगी, इतनी सी बात है वो कहता कि बदली निगाह तौर से बेतौर हो गई, तुम तो जवान होते ही कुछ और हो गई। ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन शायराना मफकूद है, मानी है, तो मानी से शेर नहीं बनेगा, शायरी का रंग बदलेगा। शायरी में इस वक्त तक जज्बात का ज्यादा इजहार है, आगे चल के साइंस और तफक्कुर को दखल हो जाएगा और इसकी बुनियाद बिल्कुल साइंटिफिक और फिलॉसफिकल हो जाएगी और जज्बे कम हो जाएंगे। जोश मलियाबादी का पूरा नाम शब्बीर हसन खां था। खानदानी एतबार से अवध के आफरीदी पठान घराने के चश्मो-चिराग थे। ये ऐसा जमींदार खानवादा था जिसमें दुनिया की सारी आसाइशें और आराइशें मौजूद थीं। लखनऊ से 13 मील के फासले पर मलियाबाद में जोश की पैदाइश सन 1896 में हुई। जोश को अपने वतन से बेलौस इश्क था। उनके घर में 3 नस्लों से शायरी के उदो अगर रोशन रहे। दादा फकीर मोहम्मद गोया और वालिद बशीर हसन बशीर की शायरी के चर्चे उस जमाने के अवध में आम थे। इसी हवाले से जोश ने अपने तारुफ में कहा है, शायरी क्यों न रास आए मुझे, ये मेरा फन तो खानदानी है। जोश के लड़कपन में अवध के लोगों की शनाख्त भी मुनफरिद थी। सर पर दुपल्ली टोपियां, जिस्म पर मलमल और रेशम के कड़े कुर्ते, शरबती अंगरखे, फुलैल और मशरू के पाजामे पहने फर्शी आदाब व तस्लीमात करते मर्द आंखों के सामने से गुजरते थे। सेहत ज़बान का हर मुमकिन ख्याल रखना नमाज रोजे की तरह सब पर वाजिब होता। दूसरी तरफ मलिहाबाद के आम के बागों की रोमानी और घनेरी छांव में बोर की बुए मस्ताना, कोयलों की कूकू और पपीहों की पीहू ने जोश की शख्सियत साजी में अहम रोल अदा किया। यही वजह है कि जोश आखिरी दम तक अपने मलिहाबाद को न भूल सके। मलिहाबाद की याद में जोश की ये नज्म आज भी उतनी ही ताजा है जितनी जोश की शायरी। तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है, पागले मिलने के आवाज़े जरस आने को है। मलिहाबाद के रंगी गुलिस्तां अलविदा। हाय क्या क्या मुझको मिली थी बेबहा,
دوستاں ہائے رنگی فضا مر کے بھی ان کو نہ بھولے گا دل درد آشنا مست کوئل جب تکن کی وادیوں میں گائے گی یہ سبک چھاؤں ببولوں کی بہت یاد آئے گی اے ملی آباد کی رنگین گلستان الوداع کل سے کون اس باغ کو رنگی بنانے آئے گا کون پھولوں کی ہنسی پر مسکرانے آئے گا کون اس سبزے کو سوتے سے جگانے آئے گا کون ان پودوں کو سینے سے لگانے آئے گا کون جاگے گا قمر کے ناز اٹھانے کے لیے چاندنی راتوں کو زانوں پر سلانے کے لیے اے ملی آباد کے رنگین گلستان الوداع علم طلبی جوش کے مزاج میں بسی ہوئی تھی ستاروں کے مشاہدے سے جوش کے تفکر کی ابتدا ہوئی جو نظام شمسی کی سراغ رسانی تک پھیل کر شعر و ادب میں نمایاں ہوئی اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے جوش نے لکھا ہے تارے دیکھ کر میں بار بار سوچتا تھا کہ یہ ہیں کیا ان کی چمک دمک کا راز کیا ہے انہیں کس نے بنایا اور کیوں بنایا شاید یہ ستارے ہی ہیں جو سب سے پہلے بچوں کا دل موہ کر ان سے پوچھتے ہیں ننے میاں بھلا بتاؤ تو ہم کیا ہیں
اپنی خود نوشت یادوں کی بارات میں لکھتے ہیں، اس بات کی لگن لگ گئی کہ علت العلل کو ڈھونڈوں، مسائل کو الٹوں پلٹوں پگھلاؤں کھرچوں کریدوں ناپوں تولوں جاچوں پرکھوں ٹھوکوں بجاؤں کوٹوں پھٹکوں اساؤں چھوں چکھوں سونگوں بلواؤں سنوں اور دیکھوں۔ ایسی ہی بولتی ہوئی نثر کا آغاز جوش نے روح ادب کے عنوان سے کیا۔ جوش جو مقفع اور مسجع لفظ برتتے تھے، ان کے پیچھے معنی کا ایک جھرمٹ چلتا ہوا محسوس ہوتا۔ جوش کو ابتدائی تعلیم دینے والوں میں اردو کے نامور ڈرامہ نگار مرزا ہادی رسوا کا بھی اہم رول رہا، جنہوں نے جوش کو عربی اور فارسی پڑھائی۔ سن 1913 میں جوش نے علی گڑھ کے MAO کالج کو جوائن کیا اور سن 14 میں سینٹ پیٹرز کالج آگرہ سے ڈگری حاصل کی۔ اسی برس ان کی پہلی نظم ہلال محرم منظر عام پر آئی۔ جوش کی ملازمت کی ابتدا 1925 میں حیدرآباد دکن سے ہوئی۔ وہ درباری نظام کے دارالترجمے سے وابستہ رہے، لیکن اپنے سخت مزاج کے سبب اس ملازمت کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد ان کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے سبیل نکالی اور اس طرح جوش بھارت سرکار کے ماہانہ رسالے آج کل کے پہلے ایڈیٹر بنائے گئے۔ یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ 1955 تک جاری رہا۔ نذیر اکبر آبادی، میر انیس اور علامہ اقبال کے بعد اردو ادب میں جس ادیب کے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ الفاظ ہے وہ بلا مبالغہ جوش ہے۔ جوش نے اپنی نثر نگاری سے متعلق ایک بار کہا تھا، نثر کے معاملے میں بھی بعض اوقات بڑی دقت ہوتی ہے۔ الفاظ نثر کے معاملے میں بھی بعض اوقات مساعدت نہیں کرتے اور گھٹن ہوتی ہے۔ ابھی ایک مضمون لکھنے بیٹھا تھا تو 4 دن میں اس کو ختم کیا، حالانکہ ذرا سی بات تھی۔ تو مشکلیں ہیں صاحب، مشکلیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ کنڈینس کر کے کہنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ پھیلاؤ میں بات آ کے بگڑ جاتی ہے۔ تو یادوں کی برات کو میں نے پہلے سے کوئی نقشہ مرتب کر کے نہیں لکھا، جو کچھ یاد آتا رہا لکھتا رہا۔ اب بہت سی باتیں یاد آتی ہیں کہ قابل ذکر تھیں جو چھوٹ گئی ہیں، تو اس طرح سے یوں ہی لکھنا شروع کر دیا بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے کہ میں کیا کیا لکھوں گا۔ تو اس میں بہت سی قابل ذکر باتیں رہ گئیں اور بہت سی باتیں ایسی آ گئی ہیں جو اور بھی اختصار ہوتا تو بہتر تھا۔ اپنی علم طلبی کے جوش میں جوش نے فارسی اور اردو شعرا کے علاوہ انگریزی کی شعرا شیکسپیئر، گوئٹے، ملٹن، ورڈسورتھ، کیٹس اور برنارڈ شاہ کا بھی خوب مطالعہ کیا۔ ان مطالعوں کے بعد جوش نے اپنی شاعری کا محور ہی بدل دیا۔ دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، اسلوب سخن نیا نکالا ہم نے، ذرات کو چھوڑ کر حریفوں کے لیے خورشید پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے۔ باقی نہیں ایک شعور رکھنے والا، صحبائے کہن سال کا چکھنے والا، کیا اپنے معنی کا میں رونا روں، الفاظ نہیں کوئی پرکھنے والا۔ جوش کی شخصیت دبستانی ہونے کے ساتھ ساتھ لفظ و معنی کے حوالے سے کل ستانی بھی تھی۔ الفاظ کے زیر و بم اور بیانیہ کے بھرم کا انہیں ہر قدم پر خیال رہتا، چنانچہ انہوں نے انٹرویوز میں بھی اپنے خیالات اور نظریات کو واضح طور پر بیان کیا۔ جوش کا ایک ایسا ہی تاریخی انٹرویو ملاحظہ کیجیے جو ان کے نظریہ فن کا عکاس ہے۔ اپنے باب میں کچھ عرض کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر انکسار فرماتا ہوں تو جھوٹ ہوگا، اور اگر جو خیالات میرے اپنے متعلق ہیں اس کا اعادہ کرتا ہوں تو وہ خود ستائی ہوگی۔ تو اب یہ مشکل ہے کہ نہ میں خود ستائی کرنا چاہتا ہوں نہ غلط بیانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کو ایک مجموعہ اعزاز شخص سمجھتا ہوں، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود بینم۔ اس بربت سخن میں ہے کس کی صدا نہ پوچھ، مجھے معلوم نہیں میں نے کیوں کر شعر کہنا شروع کیا، مجھے معلوم نہیں۔ میرے دماغ کی ساخت ایسی واقع ہوئی تھی، کیوں واقع ہوئی تھی یہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ کیا کیا عناصر ترکیبی مجھ میں تھے، آبائی اثرات کیا 3 پشتوں سے کیا کیا آ رہے تھے۔ میں نے 9 برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت تو گور غریبہ میں شعر خوانی کر رہا ہوں۔
اللہ ماشاءاللہ میرے سمجھنے والے نہیں ہیں. کیا اپنے معنی کا میں رونا رہوں، الفاظ نہیں کوئی پرکھنے والا. مشکل تو یہ ہے، مگر آئندہ میں سوچتا ہوں کہ جب نسل انسانی کی سطح ذہن بلند ہوگی تو میرے شعر کی قدر کی جائے گی. جیسے مرزا غالب کا شہرت شعرم گیتی باد من خواہ حسن. اب یہ ہے کہ میں اپنے شعر کے متعلق کبھی مجھے یہ گمان نہیں ہوا کہ میں صاحب کمال ہوں. جس لمحے کسی شخص کو کسی فن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں صاحب کمال ہوں، اسی لمحے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے نقص سے ہمیشہ واقف ہوں. میں نے جس طرح معمولی شفق کو دیکھا ہے وہ اس کا 20 یا 25% کہہ سکا ہوں، 80% میرے دل میں رہ گیا. کون سمجھے شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں؟ دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. میں نے اپنے احساسات کو آج تک بیان کرنے کی ناطاقتی کو محسوس کیا ہے. خیالات جو ہیں وہ لا تعد لا تحصى ہے. خیالات کا کوئی شمار نہیں ہے. الفاظ انہی گنی سواریاں ہیں. ہمارے لاکھوں خیالات مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں سواری نہ ملنے کے بنا پر. سواریاں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں. سوار کروڑوں اربوں ہیں، پھس کے دماغ میں رہ جاتے ہیں، ان کو سواری نہیں ملتی. الفاظ کی قلت نے مارا ہے. الفاظ لرس کے ڈال دیتے ہیں سپر جس وقت گزرتی ہے معانی کی سپاہ. تو مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہتا ہے، شرمندگی رہتی ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے سوچا ہے سونے میں اور بیان کیا ہے پیتل. جوش نے اپنی زندگی کے طریق اور ادب کی تخلیق کے سفر کو دوسروں کی ڈگر سے ہمیشہ مختلف رکھا. وہ برطانوی تسلط کے خلاف اس وطن پرست گھرانے کے فرد تھے جس میں 3 پشتوں سے سامراجیت کے خلاف ببانگ دہل آواز بلند ہوتی رہی تھی. آزادی کے پیروں میں پڑی ہوئی ہر زنجیر کو توڑ دینا جوش کی فطرت میں شامل رہا. وہ ایک فرد نہیں، ایک انجمن تھے. وہ ایک تحریک ہی نہیں، ایک طوفان تھے جو اپنی تحریروں سے ظلم و جور کے خس و خاشاک کو اڑا دینے کا فن جانتے تھے. جوش کے اس انقلابی مزاج پر کربلا کے شہید انسانیت حضرت امام حسین کے انکار بیعت کا سایہ تھا. عرب کے ظالم بادشاہ یزید کی بربریت کے خلاف امام حسین کی ہمت و شہادت جوش کی شاعری کی بنیاد رہی ہے. جوش نے اس کا اعتراف فخر کے ساتھ کیا ہے. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان دوستی جوش کی زندگی اور شاعری کا بنیادی میلان اور میدان رہا. وہ انسان کو کرۂ ارض کی جان اور حب انسانی کو عین ایمان تسلیم کرتی رہے. جوش کا نظریہ تھا کہ انسان کا چہرہ ہی گیتا اور قرآن ہے. وہ رحمان کے اس فیضان پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے منکرین کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کے پامال کرنے والوں کو نہیں بخشے گا. اسی نظریہ فکر کے تحت جوش اپنی تحریروں اور تدبیروں میں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. ان کے جذبہ حب انسانی کا رخ جمال یار کی طرف کم بلکہ براہ راست دار کی طرف زیادہ جاتا ہے. محبت کے ضمن میں جوش کہتے ہیں کہ عشق کا عقاب پیس و فرحات کے سروں پر اڑتا ہے اور حب انسانی کا قرآن رحمت للعالمین کے دھڑکتے ہوئے دل پر نازل ہوتا ہے. جوش کی مظلوم نوازی رحمت للعالمین، ان کے لا سیف جانشین اور پھر ان کے امین نواسے اور کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید حضرت امام حسین کے حق نواز جادے اور پختہ ارادے سے مربوط رہی. یہ دوسری بات ہے کہ جوش پر کفر کے فتوے بھی صادر ہوتے رہے لیکن اپنے انداز سے اپنے دیندار ہونے کی وضاحت اپنی یادوں کی بارات میں جوش نے یوں کی ہے. آج بھی میرے دل میں دنیا کی تمام بانیان ادیان کا بے حد احترام ہے، خصوصیت کے ساتھ قوت و حیات کے شاہکار حضرت محمد عربی، حضرت علی اور حضرت امام حسین کا شیدائی، اور آبائی عقائد سے آزاد ہو جانے کے باوجود میں ان تینوں مقتدر ہستیوں کا پرستار ہوں.
شاعری کی جملہ اصناف پر جوش نے اپنی الگ چھاپ چھوڑی ہے. ان کے الفاظ فرنگوں اور ترنگوں سے کھیلے ہیں. غزل، نظم، قصیدہ، ربائی، قطع، مخمس، مثلث، مسدس اور مرثیہ، ہر صنف میں جوش شاعر شباب بھی رہے اور شاعر انقلاب بھی. کربلا کی پیاس اور حب انسانی کے پیش نظر ان کا ایک مرثیہ الفاظ کے زیر و بم پر ان کے موجد و مفکر ہونے کی دلیل ہے. ہاں اے صباح طبع شب تار سے نکل، اے فکر سوئے آب خضر گنگنا کے چل، اے کل کے نغمہ بار برستی گھٹا میں ڈھل، اے چشمہ تخیل برگ آفریں ابل، جس میں ہو رقص و رنگ و روانی کی داستاں، اے دل کی آگ چھیڑ وہ پانی کی داستاں، بہتی ہوئی ندی کی روانی کا جل ترنگ، متوالیوں کے دل کی گرجتی ہوئی امنگ، سبزے کی لہر، پھول کی خوشبو، دھنک کا رنگ، آہنگ میں بھرے ہوئے مدھ ماتیوں کے انگ، اور یہ جو عود و چنگ ہیں برکھا کی رات میں، ان سب کی باغ ڈور ہے پانی کے ہاتھ میں. بادل کی چادروں میں جو الجھے تو کتھئی، کرنوں کی زد پہ آ کے جو دم کے تو چمپئی، موجوں کے مد و جزر سے ابھرے تو سردئی، لکوں کی ظلمتوں میں جو ڈوبے تو اگرئی، گرجے جو ابر میں تو فلک چہچہا اٹھے، انگڑائی لے تو سر پہ دھنک چہچہا اٹھے. صد حیف کربلا میں وہی آب خوشگوار، جس پر حیات نوع بشر کا ہے انحصار، جس کے بغیر آتش سوزاں ہے روزگار، بچتا ہے جس کے تار پہ انفاس کا ستار، جس کا علم ہے بارگاہ مشرقین پر، اہل جفا نے بند کیا تھا حسین پر. اس حادثے پہ آج بھی گریاں ہیں بحر و بر، اللہ یہ تلاطم پرہول جو شر، یہ کفر الحفیظ، یہ عدوان الحذر، پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر، مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے. میدان کربلا کا وہ پرہول التہاب، برسا رہا تھا آگ جہاں سوز آفتاب، شعلوں میں جل رہا تھا گلستان بوتراب، دریا تھا انتہائے خجالت سے آب آب، موجوں پہ تشنگی تھی تسلط کیے ہوئے، ہر قطرہ فرات تھا آنسو پیے ہوئے. ذرات آب دیدہ تھے، صحرا اداس تھا، گرداب اشک بار تھے، دریا اداس تھا، فرش زمین و عرش معلا اداس تھا، روئے مبین فاطمہ زہرا اداس تھا. گردوں کی بار غم سے کمر تھی جھکی ہوئی، گیتی کی سانس فرت علم سے رکی ہوئی. ذرات محو خواب، فضا غرق شور و شین، تپتی ہوئی زمین پر اکبر سا نور عین، اصغر کی سرد لاش پہ سیدانیوں کے بین. اے وائے برتباہی مظلومی حسین، خیمے کے در کو دیدہ گریاں کیے ہوئے، زینب کھڑی تھی بال پریشاں کیے ہوئے. اے میرے لال اف یہ سما ہائے کیا کروں، ایک جان اور یہ بار گراں ہائے کیا کروں. تو اور دھوپ میں ہو تپاں، ہائے کیا کروں، سینے سے اٹھ رہا ہے دھواں، ہائے کیا کروں. ہے کوئی نہیں جو سنبھالے حسین کو، یا رب کسی جتن سے بچا لے. اے قلم جو بخضر حبل متین ارشاد، اے قلم جو بخضر حبل متین ارشاد، شان ایک صبح خمدار عروض ایجاد، خلد میں وقت میں تو زمزمے باد مراد، تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد. تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد.
صدنوار و صدا سار کے ساتھ رقص میں ہے تیری پازیب کی چرچا. مرثیے کی تاریخ اور جوش کے حوالے سے ڈاکٹر جمشید کمال. اردو مرثیے کی تقریباً 500 سالہ تاریخ کا اگر ہم آغاز سے عصر حاضر تک جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس صنف سخن میں عہد بہد مختلف فکری فنی حیاتی تبدیلیاں آتی رہیں اور عصر حاضر کا مرثیہ ابتدائی مراثی سے بالکل مختلف نظر آیا. مرثیے کے سفر کا آغاز جس رجحان اور جس انداز اور جس حیت میں ہوا تھا وہ جوش کے دور تک بہت بدل چکا تھا. مراثی کا جو ابتدا ہے، جوش سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، وہ لگ بھگ ایک نہج ہے خاص. اس میں عقیدت مندوں کے ذریعے ان مصائب کا اظہار اور گریہ وزاری جو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے تھے، لیکن آگے چل کر بیان مصائب کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں شہداء اور خاص طور سے امام حسین کی مدح اور فضائل کے عناصر بھی شامل ہونے لگے. میر انیس اور دبیر کے بعد یہ محسوس ہوتا تھا کہ مرثیہ اس سے آگے نہیں جا پائے گا اور ایک خاص نہج طے ہو چکی. لیکن جوش کی مضبوط آواز اور نئے آہنگ اور نئے لہجے کے ساتھ جوش نے جو مراثی کہے، ان کے ہاں جو مقصدیت ہے، اور بلکہ مقصدیت بھی جو ہے وہ صرف اصلاح اور تبصرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں تنقید اور سخت تنقید کا بھی کام مرثیے سے انہوں نے لیا. انہوں نے مرثیے کے دامن کو حصول ثواب اور ادبی حیثیت تک محدود نہ رکھا، بلکہ بعمل زندگی کے لیے تعلیمات کا بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا. اس طرح مرثیے کو فکری اعتبار سے ایک خاص لہجہ ملا، وہ لہجہ جس میں تنقیدی آہنگ بھی ہے، جذبہ ہمدردی بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، اور جوش کے ہاں جو خاص کھنک ہے. اس طرح کہا جائے کہ مرثیہ جو ہے اعتقادات کے تاثر سے چل کر زندگی کی تنقید تک پہنچا. جوش نے اپنے اصلاحی نظریات کو بھی اپنے مراثی میں کسی ایک رجحان یا پہلو تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی اصلاح پر زور دیا. سماج کے مختلف طبقوں پر تنقید کی، عصر حاضر پر بھرپور اور بے باک تبصرہ کیا، اور تاسیہ محمد و آل محمد پر ابھارا. اس طرح مرثیے کی ایک محدود مقصدیت کو جوش نے لامحدود مقصدیت میں بدل دیا. جوش سے جب ان کے شاگرد ہندوستان اور پاکستان بلکہ اردو دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ڈاکٹر ہلال نقوی نے ایک انٹرویو میں مرثیے کے مقصدیت کے بارے میں جب سوال کیا تھا تو جوش ملیح آبادی نے ان سے فرمایا تھا کہ مرثیہ گو کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بکا پر تان ٹوٹے. لکھتے وقت کوئی مصرع یا بند رقت کا آ جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ رلا کر اٹھائے، بلکہ جھنجھوڑ کر اٹھائے. باطل سے ٹکرانے کی حرارت، سلطان جابر کے سامنے حرف حق کہنے کی جرت اور جذبہ تاسیہ حسین، ان چیزوں کا پیدا کرنا مرثیہ گو شاعر کا فرض ہونا چاہیے. جوش پر دہریہ ہونے اور مذہب بیزار ہونے کے مستقل الزامات بھی لگتے رہے، جس کے سبب وہ اپنے زمانے کے شیخ و وائز کا بھی ہدف بنے. لیکن ان باتوں سے جوش کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہوئے، بلکہ ایسی نام نہاد مذہبی تنگ نظروں پر نظمیں کہہ کر ان کی بھی بخیاں ادھیڑنے میں جوش نے دریغ نہیں کی. جہاں تک ان کے دین و ایمان کی بات ہے، اس پر وہ اپنے انداز سے کاربند رہے. بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ جوش نے قرآن کی سورہ رحمان کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے. ملاحظہ ہو ترجمے کے یہ دو بند: اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا، نیچی نظریں جن کا زیور جن کی آرائش جدا، جن و انسان میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا، جن کی باتیں عطر میں ڈوبی ہوئی جیسے صبا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. نظم، رباعی، قطع، مخمس، مسدس اور مرثیہ نگاری کے علاوہ
जोश की गजल भी दूर से ही पहचानी जा सकती है। जोश की रोमानियत का इजहार उनकी गजल में नुमाया है। आइए यहाँ जोश की गजल गोई का भी अंदाजा लगाते चलें। जब से मरने की जी में ठानी है, जब से मरने की जी में ठानी है, जब से मरने की जी में ठानी है, किस कदर हमको शादमानी है, जब से मरने की जी में ठानी है। शायरी क्यों न रास आए मुझे, शायरी क्यों न रास आए मुझे, ये मेरा नस्र और नज्म दोनों हवालों से जोश की इनफरादियत ये भी रही कि उन्होंने अपनी जिंदगी के किसी राज, किसी वाक़े और किसी हादसे को पोशीदा नहीं रखा। वो जैसे थे वैसे ही तहरीरों से उभरते हैं। उनकी रोमानी और इनकलाबी शख्सियत हो या रिंदी दास्तान, हर पहलू में उनकी जमालियाती पाकीज़गी है। उनके इज़हार बयान में इंशा पर्दाजी की वो तमाम खूबियां हैं जो अदब लतीफ का लाजमी उनसुर होती हैं। उनकी शख्सियत और शायरी के दोस्त मद्दाहों में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा सरोजिनी नायडू, फानी बदायूनी, हसरत मोहानी, वहीदुद्दीन सलीम, अजीज लखनवी, मानी जायसी, जाफर अली खां असर, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी के नाम अहम रहे। इन सब का तस्करा जोश ने अपनी यादों की बारात में भी किया। मद्दाह जोश प्रोफेसर खालिद महमूद। जोश वली आबादी के ताल्लुक से ये अर्ज करूं कि अपने बचपन में और बचपन से लेकर यानी बूढ़ा होने से कब्ल तक मैं जोश के आशिकों में रहा। यानी ये मकसद नहीं है कि अब मैंने जोश का इश्क जो है वो, लेकिन अब दूसरे लोग भी शामिल हो गए उसमें। लेकिन एक ज़माना वो था कि जब जोश ही जोश थे, हमारे ऊपर जोश सवार थे। एक बाद में मैंने तज्जिया भी किया कि कुछ शायर ऐसे होते हैं जो नौजवानी में और जवानी में रगों में खून की तरह दौड़ते हैं और जोश भी दौड़ते रहे।
اور جوش کے اشعار یعنی کسان تو خیر بعد میں مجھے یاد ہوئی ان کی نظم، جٹپٹا سا برو دریا شفق کا اضطراب. اسی طرح سے ان کی جو جوشیلی نظمیں ہیں اور جو ان کے اشعار ہیں، جس قسم کے اشعار کی ضرورت ہوتی ہے، انقلابی اشعار، شاعر انقلاب اور شاعر شباب تو وہ کہے جاتے تھے، اس لیے انقلاب آمیز جو ان کے گونج ہے ان کی شاعری کے اندر، جس کی وجہ سے کہ وہ شاعر جذبات اور شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہلاتے ہیں، وہ ہمیں بھی پسند ہے. ان کے اشعار سے اتنا متاثر تھا میں کہ ان کے رنگ میں شاعری کرنے کی کوشش میں کرنے لگا تھا. مرد کہتے، ان کا کچھ اشعار تھے، مرد کہتے ہیں اسے اے بندگانے تمطراق، جو جلال برق و باراں کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ خو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے. مرد کی تخلیق ہے زور آزمانے کے لیے، گردن سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے. تو یہ ہم تنہائی میں بھی یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب اقبال سے ہماری دوستی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی. ہمیں اقبال سے بھی زیادہ بہتر جوش اور یا اختر شیرانی ان کے زمانے کے وہ بھی اچھے لگتے تھے، جب ان کی ریحانہ اور سلمہ اور والی یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی. جو جرت جوش میں تھی وہ جرت کردار اور وہ کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہو سکی تھی. جوش نے جس انداز سے اس زمانے میں شاعری کی اور انگریزوں کو جس طرح للکارا انہوں نے، وہ جوش کا حصہ تھا. تو مجھ پر جوش کا غلبہ رہا اور جوش کی فکر سے زیادہ جوش کا انداز شعر گوئی وہ مطلب اس نے متاثر کیا. اور یقیناً اس اعتبار سے جوش عظیم ہے. اور جتنے میرے خیال سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لغات کے الفاظ اگر کسی نے استعمال کیے ہیں تو وہ نظیر ہے، لیکن نظیر کے بعد ہی جوش کا نمبر آتا ہے. بلکہ جوش نے اس اعتبار سے کہ زیادہ اصطلاحات ان کے آئے ہیں، اتنے الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ نظیر کے الفاظ کا تو دوسرا رخ ہے، دوسرا پہلو ہے. لیکن جوش نے تو یعنی کئی زبانوں کی لغت، خاص طور سے عربی اور فارسی وغیرہ کی، وہ بھی اپنی شاعری میں ڈال دی تھی. تو جوش صاحب کی نظمیں اور البیلی صبح ان کی نظر جھکائے، عروس فطرت جبھی سے جو زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے. اب ایسی خوبصورت تشبیہات، ایسے خوبصورت استعارے، یعنی یہ لگتا ہے جیسے مختلف جوش ہیں. ایک جوش تو وہ ہیں جو بلبلے کے شاعر ہیں، جوش و خروش کے شاعر ہیں، اور دوسرے جوش یہ ہیں کہ جن کے اندر کے اس قدر یعنی رومانیت اور ایسی لذت اور ایسی یعنی بیتابی یا برجستگی اور ایسی روانی اور الفاظ بھی ان میں وہ نہیں ہیں جو کہ جوش کی پہچان ہے. اس البیلی صبح میں اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ الفاظ نہیں ہیں. تو یہ جوش کی جو نظموں کا انداز، اچھا مجھے تو بلکہ جوش کی بہت ساری نظمیں جو یاد تھیں ان میں ایک وہ بھی یہ نظم ہے فتنہ خانقاہ. فتنہ خانقاہ مجھے بڑی پسند تھی. ایک روز بہر فاتحہ ایک بنت مہر و ماہ، پہنچی نظر جھکائے ہوئے سوئے خانقاہ، زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ، دانتوں میں دب کے ٹوٹ گئی ضرب لا الہ، برپا ضمیر زہد میں کوہرام ہو گیا، ایما دلوں میں لرزہ براندام ہو گیا، ہر چہرہ چیخ اٹھا تیرے ساتھ جائیں گے، اے حسن اب تجھی پہ ہم ایما چڑھائیں گے، کھاتے رہے فریب بہت خانقاہ میں، اب سجدہ ریز ہوں گے تیری بارگاہ میں. القصہ یعنی جو وہ جب فاتحہ پڑھ کے وہ ایک سمت پھر گئی، ایک شیخ کے تو ہاتھ سے تسبیح گر گئی. اس طرح کی جو نظمیں تھیں، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اشعار، یہ 40-50 سال پہلے یاد ہوئے تھے مجھے. یہ اب تو میں کل کوئی چیز یاد کرتا ہوں، آج بھول جاتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے شعور میں کی راہ سے لاشعور پہ قبضہ کر لیا تھا، آپ سوچئے کتنے پسند ہوں گے یہ اشعار کہ ابھی ذہن سے نکلے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم بھول نہیں پائے. جوش کے اندر تو طاقت تھی کہ وہ جس کی اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جو اس کو پڑھتا تھا وہ ان کے گرفت سے باہر آنا اس کے لیے مشکل تھا. جوش مہاتما گاندھی سے بہت متاثر تھی. 1918 میں ہندوستان کی تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے تھے. 1921-22 میں آزادی سے متعلق انہوں نے جو نظمیں کہیں وہ تحریک آزادی اور اردو ادب دونوں کا سرمایہ افتخار ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر اور مدن موہن مالویہ نے جوش کی نظموں کو خاص طور پر سراہا.
جوش کا جوش آزادی ملاحظہ ہو۔ اے وطن میرے وطن روح روانی احرار، اے کہ ذروں میں تیرے بوئے چمن رنگ بہار، ریز الماس کے تیرے خس و خاشاک میں ہیں، ہڈیاں اپنے بزرگوں کی تیری خاک میں ہیں، تیرے قطروں سے سنی پروت دریا ہم نے، تیرے ذروں میں پڑھی آیت صحرا ہم نے۔ خندائے گل کی خبر تیری زبانی آئی، تیرے باغوں میں ہاتھ کھا کے جوانی آئی، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن، تجھ سے منہ موڑ کے منہ اپنا دکھائیں گے کہاں، گھر جو چھوڑیں گے تو پھر چھاؤں چھاؤیں گے کہاں، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن، بس میرا اغیار میں آرام یہ پائیں گے کہاں، تجھ سے ہم اٹھ کے جائیں بھی تو جائیں گے کہاں، تجھ سے ہم اٹھ کے جائیں بھی تو جائیں گے کہاں، تجھ سے ہم اٹھ کے جائیں بھی تو جائیں گے کہاں، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن۔ سال 1955 جوش کی زندگی میں بھونچال بن کے آیا، جس کے جھٹکوں کو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی تک شدت سے محسوس کرتے رہے۔ اس برس پاکستان کے مشاعروں میں شرکت اور کچھ عرصے کی سکونت نے انہیں ورغلا دیا اور وہ پاکستان کی شہریت قبول کر بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسیبوں کے نرغے میں پھنس کر علم بیزاری کا دکھ جھیلتے رہے۔ اپنے آخری ایام زندگی کے بارے میں خود رقم تراز ہیں۔ جان کی امان پاؤں تو زبان ہلاؤں، اللہ اللہ یہ آب و ہوا کی ناسازگاری، یہ کراچی کی علم بیزاری، یہ پرانی یادوں کی کٹاریں، نئے ماحول کی آریاں، یہ مولد و منشا سے دوری، یہ غربت کی رنجوری، سینے میں یہ کھٹکتی پھانسیں، یہ حالات کی اکھڑی سانسیں، یہ دل پر چلتے بان، یہ سر پر کڑکتی کمان، یہ اخباروں کی ریشہ دوانیاں، یہ حکومت کی سرگرانیاں، یہ دوستوں کا فقدان، یہ معاشی بحران، یہ چہرے زندگی پر گرد و غبار کا غازہ، اور یہ دوش پر عزت نفس کا جنازہ۔ اردو ادب میں جوش کی اہمیت پر پروفیسر غضنفر علی۔ جوش ملیح آبادی اردو کے ایک اہم شاعر تو تھے ہی، ایک بہت اچھے نثر نگار بھی تھے۔ شاعری سے زیادہ تر لوگ ان سے واقف ہیں، لیکن جو ان کی کتاب نثر میں ہے یادوں کی بارات، وہ بھی بہت مشہور ہے، جس میں جوش کو سمجھنے کے لیے بعض واقعات ایسے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتے۔ تو مثلا انہوں نے اپنے معاشقے کا ذکر کیا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری کی دو بنیادی باتیں ہیں جو ان کے ایک شعر میں آ گئی ہیں۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، اب میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں ہیں، عشق و محبت کے معاملات بھی ہیں اور انقلابات کی باتیں بھی ہیں۔ جوش ایک ایسے شاعر ہیں جن کو زبان کا یا لفظوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ الفاظ دو ہی شاعروں نے استعمال کیے اردو میں، ایک میر انیس ہیں اور ایک جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی نے بہت سی نظمیں لکھی، ان میں سے ایک نظم مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ٹھنڈی انگلیاں، جس میں ایک بچہ اپنے باپ کی انگلیاں پکڑے ہوئے کہیں جا رہا ہے اور کھلونے ایک دکان
پر دیکھتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے. تو جوش نے اس کی ایسی نفسیات بیان کی ہے کہ وہ رو رہا ہے زار زار, کچھ نہیں کہتا ہے, رو رہا ہے زار زار, اور اس کی آہوزاری سے باپ کا سینہ جو ہے فگار ہو رہا ہے. یعنی غریب انسان کا بچہ بچپن میں ہی بڑا ہو جاتا ہے, اس کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے. کھلونے سے کھیلنا چاہیے لیکن وہ باپ کی حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہے, اس لیے وہ ضد نہیں کر پاتا. یعنی بچپن میں جو ضد کرنے کی جو خوبی ہوتی ہے وہ مفلسی جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. اس طرح سے اور بہت سی جوش کی نظمیں ہیں. ایک لفظ, یعنی لفظ کا جادوگر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اتنے خوبصورت استعمال لفظوں کا. البیلی صبح اتنی اچھی نظم ہے, منظر کشی. تو جوش پر کام اتنا نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش کو کچھ لوگوں نے اپنے زمانے کی ان کے زمانے کی جو شعراء تھے ان کے موازنے میں کمتر اس لیے سمجھا کہ جوش اپنی زندگی میں ذرا لنترانی زیادہ کرتے تھے. لیکن جوش کا جو قد ہے اور جو کچھ جوش نے لکھا ہے وہ متقاضی ہے کہ جوش پر نئے سرے سے کام ہو, ان کی شاعری کو نئے سرے سے سمجھا پرکھا جائے, اور ان کی نثر پر اور بھی سنجیدگی سے کام ہو. کیونکہ اتنی خوبصورت نثر جو ہے, چاہے وہ مبالغہ ہو, لیکن ادب تو مبالغے کا نام ہے. تو یادوں کی بارات وہ ایسی کتاب ہے جس کو آدمی ناول کی طرح پڑھتا ہے اور ہر ایک جملے سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور آپ ہیں پروفیسر صالحہ رشید. دیکھیے, جوش کی شاعری اور شخصیت خود ان کے القاب شاعر شباب, شاعر انقلاب سے ہی جھلکتی ہے. بطور انسان اور ادیب اور شاعر جہاں وہ ایک تاریخ ساز ہیں, بڑے مجاہد آزادی ہیں, محرک آزادی ہیں, محافظ آزادی ہیں اور مجتہد آزادی بھی ہیں. ان کی قومی نظمیں اگر ہم دیکھیں, ان کے مراثی, ان کی رباعیاں, تو وہ ان کے پڑھنے سے قاری میں جوش پیدا ہو جاتا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی ہی کیا, آنے والا زمانہ بھی جوش کو سلام کرے گا. پاکستان جا کر جوش پریشان حال ضرور رہے, لیکن ان کا تخلیقی سفر ٹھہرا نہیں. کراچی میں جوش کی زندگی کے آخری شب و روز سے متعلق ان کے واحد شاگرد اور معروف دانشور ڈاکٹر ہلال نقوی نے ہمیں جو معلومات دیں وہ ان کی ہی زبانی ملاحظہ کیجیے. جوش صاحب کی خود نویس سوانح حیات یادوں کی بارات پہلی بار جوش اکیڈمی کراچی کے زیر اہتمام 1970 میں منظر عام پر آئی. جوش صاحب 1982 تک ان کی زندگی شمار کی جا سکتی ہے, یعنی یادوں کی بارات کی اشاعت کے 12 سال بعد تک وہ زندہ رہے. جوش صاحب نے 1975 میں یادوں کی بارات میں ایک اضافی ایڈیشن, اضافی صفحات شامل کیے جو کم از کم 50-60 کتابت شدہ صفحات کے برابر ہوتے ہیں. اس میں جوش صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلو نظر آتے ہیں. یوں بھی جوش صاحب اتنی کھلی ڈھلی شخصیت تھے کہ 1970 کے بعد ان کی زندگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ان کے انٹرویو, ان کی مطبوعات, ان کی باتیں, ان کے مشاعرے, ان سب میں ان کی زندگی کے پہلو بہت اجاگر ہیں. جوش صاحب نے یادوں کی بارات کے اضافی صفحات سے پہلے بھی 1970 میں جب یادوں کی بارات آئی تو اپنی پاکستانی زندگی پر اظہار خیال کیا ہے. انہیں یہاں اہل علم تو ملے, اہل فکر کہ وہ ہم صحبت رہے, یہ سب باتیں اپنی جگہ پر تھیں. لیکن بڑی تخلیقی شخصیات کی طرح, غالب کی طرح, ان کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ بہت زیادہ معاشی الجھنوں کا شکار رہے, اور اس کا گلہ ان کے خطوط میں, ان کے مضامین میں, ان کی رباعیات میں جگہ جگہ نظر آتا ہے. پاکستانی زندگی تو جوش صاحب کی یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے شعری مجموعے بھی کوئی اس طرح نہیں آ سکے. وہ لکھتے ضرور رہے اور انہوں نے کئی مقامات پر اپنی شاعری لوگوں تک پہنچائی, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن
جوش صاحب کی زندگی اقتصادیات کے اعتبار سے بھی الجھنوں کا شکار رہی اور ان کے دل پہ بڑا بوجھ رہا کہ کس طرح انسانیت کی قدروں کو آگے بڑھایا جائے. وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ سرحدوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے. جغرافیے کا محبت سے دہلی اجاڑ دے, نقشوں کی نیشدار لکیریں بگاڑ دے. یعنی وہ چاہتے تھے انسانیت, پوری انسانی برادری ہاتھوں میں ہاتھ لے کے زندہ رہے. وہ ان کی پاکستانی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ کسی مسلک, کسی تفریق, کسی گروہ بندی سے دور رہ کے انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے پاکستانیوں کو بھی یہ مشورہ دیا اور ان کے یہاں کئی ایسی تحریریں ہیں جس میں وہ ہندوستان کے رہنے والوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور امن, آزادی, بھائی چارہ اور تمام امتیازات سے بلند ہو کر وہ چاہتے تھے کہ انسان کے لیے کام کیا جائے. یہی ان کی زندگی کا خلاصہ ہے. ذاتی زندگی کی الجھنیں ان کی اپنی جگہ پر, لیکن ایک انسانیت کی برادری کے طور پر ان کے یہاں بڑے بنیادی صداقتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں. میری 2 کتابیں آئی ہیں. ایک تو انتقادیات جوش صاحب کی تنقیدی تحریریں جو کراچی یونیورسٹی نے شائع کیا اس کتاب کو, اور ایک کتاب میری ہے یادوں کے برات جدید ایڈیشن. اس میں وہ اضافی حصہ بھی شامل ہے جو گمشدہ ہے, جو کھو گیا تھا, اور اس میں کم از کم 100 افراد کا ذکر ہے جو یادوں کے برات میں کہیں نہیں تھے. مثلا پروفیسر احتشام حسین, علی سردار جعفری, کیفی اعظمی, منجو سلطان پوری اور ان کے بے تکلف دوست, بعض بہت اہم, بعض بہت غیر اہم. یہ سب یادوں کے برات میں ترتیب دے کے اور خاصے فٹ نوٹ میں نے اس میں لکھے ہیں. 936 صفحے کتاب ہے یہ, ایک بڑے اشاعتی ادارے نے شائع کی ہے. ہندوستان نے جوش ملیح آبادی کو ہمیشہ عزت دی کیونکہ وہ ایک بڑے ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد آزادی بھی تھے. حکومت ہند نے جوش ملیح آبادی کو ان کی زندگی میں پدم بھوشن کے اعزاز سے بھی نوازا, لیکن یہ ان کے نصیب کی بات تھی کہ پاکستان جا کر انہوں نے بے قدری کو جھیلا. 23 فروری 1982 کو 73 برس کی عمر میں جوش کی رحلت ہوئی اور آبائی وطن سے دور کراچی کی زمین میں پیوندے خاک ہو گئے. ان کی اپنی ربائی کا یہ مصرع, میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش, وفات کا سن بن گیا اور ان کی قبر پر کندہ ہو گیا. اردو ادب میں جوش نے اپنی تخلیقیت سے روشن خیالی اور عقل پسندی کی نئی داغ بیل ڈالی ہے. یہ وہ واحد شاعر ہے جس نے تخلیق کار اور تخلیق کے درمیان پڑے ہوئے حجاب اور پردوں کو یکسر اٹھا دیا. ہم بھی اپنے اس سرسری جائزے میں جوش کے ہم نوا ہونے پر شک نہیں کر سکتے. ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی.